آج کا ہمارا 35th لیکچر ہے. ہمارا کورس ہے جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ کا, اور آج ہم بات کریں گے کوآپریٹیو لرننگ کے اوپر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں لرننگ میتھڈز کے اوپر. کوآپریٹیو لرننگ ایز اے لرننگ میتھڈ. کوآپریٹیو لرننگ کے اندر اور بہت سارے میتھڈز آئیں گے. کوآپریٹیو لرننگ ایز این امبریلا ٹرم. امبریلا ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی ٹرم ہے, اس کے نیچے اور ڈفرینٹ میتھڈس آئیں گے. سو وی کین سے دیٹ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈس آر میڈ اپ آف ڈفرینٹ میتھڈس, اور کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ کنسسٹ آف ڈفرینٹ لرننگ میتھڈس. آج ہم کیا کریں گے, ہم یہ اس کو ایک جنرل اوور ویو لیں گے کہ کوآپریٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے, پھر ہم کچھ کی ٹرمز کے اوپر بات کریں گے, اینڈ فائنلی وی ول سی ہاؤ ٹو پلان کوآپریٹیو لرننگ ٹاسکس. جیسا کہ میں نے کہا کہ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈس ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, لیکن امبریلا ٹرم میں ہم کوآپریٹیو لرننگ کے نام پر اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ مختلف جو آپ کے ریسرچز ہیں, مختلف کتابیں ہیں, وہ ان کو کس طریقے سے لیتے ہیں. کچھ جگہ کے اوپر کولیبریٹیو لرننگ لکھا ہوتا ہے, کسی جگہ کے اوپر کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ کے نام سے لکھا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو, لیکن آپ کو آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈز وہ میتھڈز ہیں جس میں کوئی انڈیویجول کام نہیں کرتا, بلکہ ایک سے زیادہ لوگ مل کر کام کرتے ہیں. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک سچویشن کے ساتھ. ایسی سچویشن جس کے اندر آپ موجود ہیں, لیکن آپ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے ارد گرد لوگ موجود نہ ہوں. For example, if you go to market, you need people to buy things. اگر آپ کسی پارک میں جاتے ہیں تو again you find number of people around you. آپ اکیلے نہیں ہوں گے, البتہ آپ اکیلے وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر کچھ اور سچویشنز لیں تو آپ کو لگے گا کہ کچھ ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر آپ اکیلے رہ سکتے ہیں, کچھ ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر آپ اکیلے نہیں رہ سکتے. You need people. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ we human beings are social animals. We need people around us. کوآپریٹیو لرننگ کا اسپرٹ کیا ہے؟ اس کا اسپرٹ یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں, we depend on them. اگر ہماری کوئی بھی کام اگر ہم نے کرنا ہے تو we need other people to help us out, یا کسی اور طریقے سے ہماری انٹر ڈپینڈنس ہوگی. ایک مثال لیتے ہیں اسپورٹس کی. کچھ گیمز ہیں جو کہ انڈیویجول گیمز ہیں, کچھ گیمز ہیں جیسے کرکٹ, فٹ بال, ہاکی, یہ وہ گیمز ہیں جہاں پر ٹیمز کھیلتی ہیں. کیا فرق ہوتا ہے انڈیویجول گیم میں اور ٹیم کی گیم کے اندر؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کا سمپل جواب ہوگا کہ اس میں زیادہ لوگ کھیلتے ہیں, اور جو انڈیویجول گیمز ہوتی ہیں اس میں ایک بندہ کھیلتا ہے. اور کیا فرق ہوگا؟ جو سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے اس کی سکسیس کسی ایک پلیئر کی سکسیس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹیم ورک تھا, ہماری ٹیم جیتی کیونکہ یہ ٹیم ورک تھا. اگر اس میں سارے لوگ اچھا پرفارم نہیں کریں گے یا ان کا انپٹ نہیں ہوگا, ٹیم نہیں جیت سکتی. جبکہ جو انڈیویجول گیمز ہوتی ہیں اس میں جو جیت ہوتی ہے اس کا دار و مدار ایک انڈیویجول کی پرفارمنس کے اوپر ہوتا ہے. کوآپریٹیو لرننگ کیوں ضروری ہے, اور جو میں نے مثالیں دی ہیں, ٹیم کی مثال دی ہے, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو سمجھنے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کچھ انٹروڈیوس کرواؤں آپ کو کچھ ٹرمز, کچھ کی ٹرمز ہم ساتھ ساتھ میں لے کے چلیں گے. لیکن جو پہلی کی ٹرم ہے وہ ہے گول سٹرکچر, کہ آپ کا ایک ٹیچر کا گول سٹرکچر کیا ہے. گول سٹرکچر کہتے کس کو ہیں, پہلے اس کو جانتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ 3 قسم کے گول سٹرکچرز ہوتے ہیں. ایک انڈیویجولائزڈ گول سٹرکچرز ہیں, کمپیٹیٹیو گول سٹرکچرز ہیں, اور پھر ہمارے پاس کوآپریٹیو گول سٹرکچرز ہیں. گول سٹرکچرز ہوتے کیا ہیں؟ گول سٹرکچر از a way that goals specify the degree of interdependence sought among students. There are 3 different types of goal structures: individualistic, competitive and cooperative. تو goal structure
یہ ایک وہ طریقہ کار ہے جو کہ اسپیسیفائی کرتا ہے ڈگری آف انٹر ڈیپینڈنس. جب ہم انڈیویجولسٹک گول اسٹرکچر کی بات کریں گے تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ وہ گول اسٹرکچر ہے جس میں ٹیچر کا کنسرن اسٹوڈینٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر انڈیویجول پرفارم کرے گا وداؤٹ اینی انٹریکشن ود ادرس. ٹیچر کے ذہن میں اس کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Individualistic goal structure occurs when achievement of the goal by one student is unrelated to the achievement of the goal by other students. ٹیچر جو ہے اس نے کوئی کام دیا ہے کلاس کے اندر تو ایک بچے کی جو اچیومنٹ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا تعلق دوسرے بچے کی اچیومنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کو ایک بچے کی اچیومنٹ کو دوسرے بچے کی اچیومنٹ سے کمپیئر نہیں کیا جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں انڈیویجولسٹک گول اسٹرکچر, جہاں پر بچوں کو کہا جاتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو پرفارم انڈیویجولی اور دوسروں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیٹیو گول اسٹرکچر کے اندر کیا ہوتا ہے. کمپیٹیٹیو گول اسٹرکچرز occur when students perceive that they can obtain their goal if and only if the other students with whom they work fail to obtain their goals. اس میں کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کی اچیومنٹ ڈپینڈ کر رہی ہے دوسرے کے اوپر, نیگیٹولی ڈپینڈ کر رہی ہے اس سینس کے اندر کہ اگر ایک بچے نے فرسٹ آنا ہے تو باقی کے بچوں کی پرفارمنس لو ہوگی تو وہ بچہ جو ہے وہ فرسٹ آئے گا. گریڈنگ آن کرو اس کی ایک ایگزامپل ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارے بچوں میں سے بہترین پرفارم کس نے کیا ہے. ایک تو یہ ہے نا آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ 100 نمبر کا پیپر ہے, جس نے کوئی ایک بچہ ہے جس کے ہائیسٹ مارکس آ گئے ہیں, کوئی 90 کے قریب اس کے نمبر ہیں, تو ہم کہیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ سب سے اچھا پرفارم اس نے کیا ہے, وہ انڈیویجولسٹک کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن ایک اور طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اسٹوڈنٹس ہیں, 100 اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے ایک ٹیسٹ دیا ہے, 100 مارکس کا ٹیسٹ ہے, ہائیسٹ مارکس آئے ہیں کلاس کے اندر 60, باقی کے بچوں کے کم ہیں. اب جس بچے کے 60 مارکس آئے ہیں اس کو کہا جائے گا کہ اس کے ہائیسٹ مارکس ہیں, وہ اس کو کمپیئر کیا جائے گا اس کے مارکس کو دوسرے بچوں کے ساتھ, اور پھر اس کے حساب سے وہ آپ ان کی گریڈنگ نکالیں گے. یہ آپ اپنے اسیسمنٹ کے کورس میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. گریڈنگ آن کرو جو ہے وہ اس چیز کی ایگزامپل ہے کہ اگر ایک بچہ پرفارم, اس کی اچیومنٹ جو ہے اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے کہ باقی کے بچے پور پرفارم کریں. اسی کی وجہ سے جو ہمارا کلچر ایک ڈیولپ ہوتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز شیئر نہیں کرتے, بچے جو ہیں اپنے نوٹس شیئر نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کی پوزیشن, جو ہم پوزیشن دیتے ہیں بچوں کو, خالی نمبر آ گئے ہیں 90 آ گئے 80 آ گئے میٹر نہیں کرتا. جب ہم اس کو پوزیشن دینا شروع کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم یہ کمپٹیشن بھی کریٹ کرتے ہیں, اور ایز اے ریزلٹ بچے جو ہیں وہ اپنی آئیڈیاز کو کنسیل کرنا شروع کرتے ہیں, اپنے جو تیاری ہے اس کو شیئر نہیں کرتے. تو دس از ایکچولی کمپیٹیٹیو گول اسٹرکچر. تیسرا گول اسٹرکچر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ہے. دیٹ از کالڈ کوآپریٹیو گول اسٹرکچر اینڈ اٹ occurs when students perceive they can obtain their goal if and only if the other students with whom they work also obtain their goals. ہم اپنی اسی مثال کے اوپر جائیں گے جہاں پر ہم بات کر رہے تھے کوآپریٹیو گیمز کی. ایک گیم جو ہے ہاکی, فٹ بال, کرکٹ کی, ایک ٹیم تب ہی جیتتی ہے جب سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اگر کسی نے پاس دیا ہے تو دوسرا اس پاس کو ریسیو کرے. اگر کرکٹ کی بات کریں تو کسی نے اگر شاٹ کھیلا ہے تو اس کو جو ہے آپ یہ دیکھیں گے بالنگ کروائی ہے اگر کسی نے, تو بیٹسمین نے شاٹ کھیلا ہے تو وہاں پر کیچ کرنے کی پوزیشن بھی پلیئرز کھڑے ہونے چاہیے. تو وہاں پر کیا ہے, کوآپریشن ہے. اگر کہیں پہ کوآپریشن نہیں آئے گا ٹیم ول ناٹ ون. تو کوآپریٹیو گول اسٹرکچرز وہ اسٹرکچرز ہیں, وہ گول اسٹرکچرز ہیں جہاں پہ بچوں کو یہ پتا ہے کہ ہم صرف اسی صورت میں اچیو کر سکتے ہیں, ہمیں مارکس اسی صورت میں ملیں گے اگر ہمارا پورا گروپ جو ہے وہ اس کے اندر کوآپریٹ کرے گا,
ہم مل کے کام کریں گے اور پھر ہی ہم جیت سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے ریگارڈنگ کوآپریٹو لرننگ. اس کو کروانا کیوں ضروری ہے؟ اس کوآپریٹو لرننگ کو اس لیے کروانا ضروری ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری ریزنس ہیں, بہت ساری ریسرچ اویلیبل ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وی آر سوشل اینیملز, وی آر ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. تو جب ہم سوشل اینیملز کی بات کرتے ہیں, انٹر ڈپینڈنس کی بات کرتے ہیں, تو کوآپریٹو لرننگ کی بھی بات ہمیں کرنی پڑتی ہے. ایک ریسرچ کی گئی جس کے اندر انہوں نے 45 آلریڈی ایگزسٹنگ ریسرچز کو اینالائز کیا. 45 ریسرچز میں سے انہوں نے یہ دیکھا کہ 37 ریسرچز کے اندر یہ پایا گیا کہ if students work in groups then their achievement, academic achievement is higher. جو باقی کی 8 ریسرچز تھیں اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ if students work in groups or individually their achievement remains same. یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ تھی جس میں ایک کنٹرول گروپ رکھا گیا, ایک ایکسپیریمنٹل گروپ تھا. کنٹرول گروپ کو انہوں نے کروایا انڈیویجول کام اور ایکسپیریمنٹل گروپ کو انہوں نے کوآپریٹو لرننگ ٹاسکس دیں. اور 37 ریسرچز کے اندر یہ بات ثابت ہوئی کہ ایکسپیریمنٹل گروپ who worked using cooperative style performed much better than the control group. جبکہ 8 ریسرچز کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ چاہے بچے انڈیویجولی کام کریں چاہے کوآپریٹیولی کام کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز جو اور سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسی ریسرچ نہیں ابھی تک ثابت ہوئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کوآپریٹو لرننگ کرنے سے بچوں کی پرفارمنس بری ہو جاتی ہے یا نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ 45 ریسرچز میں سے اگر 37 ریسرچز جو ہیں which are more than 80%, اگر ان کا ریزلٹ یہ آ رہا ہے کہ کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجیز ہیلپ ان ایکڈیمک اچیومنٹ آلسو, تو یقیناً کوآپریٹو لرننگ ٹاسکس دی جانی چاہیے کیونکہ اس کا کوئی نیگیٹو کو ریلیشن نہیں پایا گیا. آگے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کروانی چاہیے. اس کو پہلے ہی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوآپریٹو لرننگ ہوتی کیا ہے. اٹ از اے ماڈل which requires student cooperation and interdependence in its task, goal and reward structure. 3 چیزیں ہیں کہ ٹاسک جو ہے وہ بھی کوآپریٹو ہے, گول بھی کوآپریٹو ہے اور ریوارڈ اسٹرکچر بھی کوآپریٹو ہے. میں نے کچھ کلاسز آبزرو کی ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ایسی سیٹنگ ارینجمنٹ میں رکھا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے جہاں پہ بچے گروپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کوئی بھی وزٹر آئے وہ ایزیوم کرتا ہے کہ اس کلاس کے اندر کوآپریٹو لرننگ کی جاتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹیچر کام دے گی اور وہ کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ انڈیویجولی کام کر رہے ہوتے ہیں. دے آر سٹنگ ان گروپ بٹ دے آر ناٹ کولیبوریٹنگ اور کوآپریٹنگ ود ایچ ادر. اس اسٹرکچر کو سیٹنگ ارینجمنٹ خالی کوآپریٹو ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے اندر اس کی نیچر جو ہے اٹ شوڈ بی کوآپریٹو. ہم بات کر رہے ہیں ٹاسک کوآپریٹو ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہر بچے کو کام کرنا پڑے, اس کی ذمہ داری ہو کہ کچھ نہ کچھ اس نے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر بچوں کو آپ نے ایک سمپل کوئی سائنس کا ایکسپیریمنٹ کرنے کو کہا ہے پلانٹس کے اوپر, تو اگر 4 بچوں کا ایک گروپ ہے تو ہر بچے کو اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے. At times teacher identify roles and at times students themselves identify their roles. کوئی بھی ہو اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے جو ہیں اپنا اپنا انڈیویجول کام کریں. انڈیویجول کام ضرور کریں لیکن اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اکٹھی آپ کی پرفارمنس نظر آئے. میں اگین آپ کو اگزامپل دوں گی کرکٹ میچ کی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کرکٹ میچ کے اندر بیٹسمین اپنا کام کر رہا ہے, باؤلر اپنا کام کرتا ہے, فیلڈر اپنا کام کرتا ہے, وکٹ کیپر اپنا کام کرتا ہے. ہر بندہ اس کے اندر انوالوڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیم ہے اس کے اندر کوئی 5 لوگ کام کریں اور باقی صرف ساتھ میں کھڑے ہوئے ہوں مورل سپورٹ کے لیے. امپاسبل.
every player has to play his or her role. تو اس کے اندر ٹاسک جو ہے کچھ بھی کام ہو رہا ہے اس کو اکٹھے لے کر چلنا ہے. سیکنڈلی جو اس کا گول ہے اٹ شوڈ بی کوآپریٹو, جس کے اندر یہ پتا ہو کہ اچیومنٹ جو ہے ہماری, اگر ہم نے جیتنا ہے تو ہم سب مل کے کام کریں گے تو تب ہم جیتیں گے. اسی بچوں کی جو ہوگا کہ اگر ان کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا ہے وہ اس کو اسی وقت کمپلیٹ کریں گے جب سب لوگ کام کریں گے. اگر آپ نے ان سے کوئی انکوائری ٹاسک کروانی ہے, اگین اٹ ول بی ڈن اف آل دا ممبرز آر کوآپریٹنگ. پھر ریوارڈ اسٹرکچر ہے. ڈو ناٹ گیو انڈیویجولسٹک ریوارڈس کہ اس گروپ میں سے یہ بچہ سب سے اچھا ہے. اگر آپ نے اس طریقے سے کہہ دیا تو باقی کے بچے ڈی موٹیویٹ ہوں گے, نیکسٹ ٹائم وہ کام بالکل نہیں کریں گے. ایٹ ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ یہ والی چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ انڈیویجول لیول کے اوپر کام کروا رہے ہیں تو ریوارڈ اسٹرکچر انڈیویجولسٹک ہو سکتا ہے, بلکہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ نے کوآپریٹو لرننگ کروائی ہے تو ریوارڈ پورے گروپ کو ملے. اگر آپ ان کو سٹارز ہی دے رہے ہیں تو پورے گروپ کو سٹارز دیں. آپ کے بائسز ہو سکتے ہیں کہ اس گروپ کے اندر یہ ایک بچہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور یہ والا بچہ جو کوئی کام نہیں کیا ہوگا یا یہ تو پرفارم ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ کے بائسز ہو سکتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. بینگ ہیومن بینگ دے کوڈ بی دیئر. لیکن جب آپ نے بچوں سے کام کروایا, ایک گروپ نے اچھا کام کیا, اف دیر آر 4 or 5 members, all should be rewarded. ٹیم ٹرافی ایک ہی ٹرافی ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا مے بی کہ مین آف دا میچ تو کوئی ایک ہو سکتا ہے. اسکول کے اندر 4 بچوں کے گروپ کے اندر ڈونٹ ٹرائی ٹو فائنڈ اے مین آف میچ. آپ اس کے اندر سب کو کوآپریٹو ریوارڈس دیں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کوآپریٹو لرننگ ہے کیا. کوآپریٹو لرننگ بچوں کو ایک کوآپریٹو سیٹنگ ارینجمنٹ کے اندر بٹھانا نہیں ہے, بلکہ کوآپریٹو لرننگ ماڈل وہ ماڈل ہے جس کے اندر آپ کے گولز, ٹاسک اور ریوارڈ اسٹرکچر دے آر آل کوآپریٹو. اس کے علاوہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کوآپریٹو لرننگ ماڈل از کریکٹرائزڈ بائی cooperative task, goal and reward structures. Further, students in cooperative learning situations are encouraged or required to work together on a common task and they must coordinate their efforts to complete the task. Again, اسی بات کو ہی ہم emphasize کر رہے ہیں کہ ٹیچر جو ہے جب ٹاسک دے کوئی سی بھی, وہ ٹاسک اتنی لو لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ بچے اس کو انڈیویجولی ہی کر لیں. فار ایگزامپل, اگر آپ بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک چارٹ پیپر بنانا ہے, ایک چارٹ بنانا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک پوسٹر بنانا ہے اور آپ اس کو گروپ ٹاسک دے دیں. اگر وہ بچے جو ہیں گریڈ 4-5 کے ہیں تو وہ تو ایک بچہ کام کر سکتا ہے. وائی ٹو گیو سچ کائنڈ آف ٹاسک ان گروپ؟ اگر آپ نے بچوں کو ٹاسک دیا ہے کہ فن فیئر ہے, اس کے اندر انہوں نے اسٹال لگانا ہے, ہر گروپ نے اپنا اپنا ایک اسٹال لگانا ہے, دیٹ ٹاسک وڈ بی چیلنجنگ انف. That requires cooperative attitude کہ بچے جو ہیں وہ اپنا, ہر بچہ جو ہے وہ اپنا کام ڈیوائڈ کرے گا. 2-3 اور مثالیں لیتے ہیں. اگر آپ نے بچوں سے کہا ہے کہ انہوں نے ویکلی نیوز لیٹر نکالنا ہے, اگین ان میں سے کوئی ایک ہوگا جو رپورٹس کلیکٹ کرے گا, نیوز کلیکٹ کرے گا, کوئی ایک ہوگا جو ان کو لکھے گا, ایک ہوگا جو ایڈٹ کرے گا, پھر ایک ہوگا جو لے آؤٹ ڈیزائن کرے گا. Again, there would be division of labor. اسی طریقے سے اگر آپ نے بچوں کو کہا ہے کہ انہوں نے کوئی کک بک بنانی ہے مل کے, اور اس کک بک کے اندر ایٹ لیسٹ 20 ریسیپیز ہونی چاہیے, اور ان کو آپ ٹائم دے دیں کہ یو نیڈ ٹو فنش دس ورک ان 5 or 4 hours, تو اگین بچے جو ہیں ڈفرینٹ ریسیپیز بانٹیں گے. مے بی کچھ بچے بیکنگ کی ریسیپیز لے کر آئیں, کچھ اور. بائی دا وے, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسکولس کے اندر کروانی چاہیے. میں اگین یہ بات کہوں گی جو میں نے کچھ پچھلے لیکچرز میں بھی کہی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں, وٹ ڈو وی ٹیچرز ڈو. ہم بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہیں, 14 سال بچے انگریزی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کے دے آر انیبل ٹو پاس دیئر ایگزام ان گریجویشن ایگزامینیشن. ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں, ہم وہی طریقے کرتے جاتے ہیں جس طریقے سے ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ ٹیچر آیا, اس نے لیکچر دیا اور چلا گیا. انگریزی ایسے تو نہیں آتی,
بلکہ اردو بھی نہیں آتی. بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا لکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, انسٹیڈ آف ٹیچنگ اسٹوڈینٹس تھرو لیکچرنگ, یو کین آسک دیم ٹو پبلش ویکلی نیوز لیٹرز, یو کین آسک دیم ٹو پبلش میگزین. آپ ان کو, اور بہت ساری کوآپریٹو چیزیں ہیں جو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. اس میں ایک اور بڑی اچھی مثال جو کوآپریٹو لرننگ کی ہے, دیٹ از ڈیکلیمیشن کانٹیسٹس. آپ بچوں کی ٹیمز بنائیں, ان کو کہیں کہ آپ کی 4 کی ٹیمز ہیں, یا 2 کا گروپ بنا دیں, 2 کا پیئر بنا دیں, اور ان کو کہیں کہ آپ نے لکھ کر لانی ہے, ڈیبیٹس لکھ کر لانی ہیں, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پریزنٹ. آپ اس میں جو 2 بچے اکٹھے کام کر رہے ہیں, تو ان ڈیبیٹس کے اندر, ان اسپیچز کے اندر ایک بچہ ٹاپک کے فیور میں لکھے گا, دوسرا بچہ جو ہے وہ اس کے انگیزٹ لکھے گا. اب دونوں کا کام ڈفرینٹ ہے, دونوں مل کے کام کریں گے تو اس کے بعد دے ول بی ایبل ٹو پریزنٹ دیم سیلوز نائسلی. اب باقی کے بچے بھی آئیں گے تو اگین ان کی لرننگ جو ہے وہ کوآپریٹو ہوگی, کیونکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. So do remember, whenever you plan for cooperative learning task, make sure that cooperative learning task is challenging enough and cannot be done individually. اگر انڈیویجولی وہ ٹاسک کی جا سکتی ہے تو پھر آپ اس کو اگر کوآپریٹو لرننگ میں ڈالیں گے, چلڈرن ول ناٹ بی انٹرسٹڈ ان ڈوئنگ دیٹ. نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کوآپریٹو لرننگ جو ہے اس کے اندر کس چیز کی اہمیت ہے. واٹ از اٹس essential feature. Cooperative learning lessons can be characterized by the following features: that students work in teams to master learning goal. Teams are made up of high, average, and low achieving students. Whenever possible, teams include a racial, cultural, and gender mix. Reward systems are oriented to the group. So, the important thing is that good cooperative learning groups, they consist of mixture of different students. چاہے وہ اس کے اندر مکسچر سے مراد ہماری جینڈر ہے, کہ اگر آپ کی کلاس میں بچے اور بچیاں ہیں, ٹرائی کریں اگر پاسبل ہے کلچرلی تو ان کو بچوں کے گروپ اکٹھے بنائیں کہ بچے اور بچیاں مل کر کام کریں. اگر آپ کے اس میں ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں بچے, کوئی آپ کا پنجاب سے ہے, کوئی سندھ سے ہے, کوئی خیبر پختونخوا سے ہے, مطلب ڈفرینٹ, اگر اسی طرح سے کوئی بلوچستان سے ہے, گلگت بلتستان سے ہے, ان کی ڈفرینٹ لینگویجز بھی ہو سکتی ہیں. ان کو یہ موقع فراہم کریں کہ اگر آپ کے کلاس کے اندر ڈائیورسٹی ہے, ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں, تو ان کے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھائیں, سو دیٹ دے لرن ٹو لسن ٹو ایچ ادر, دے اسٹارٹ ایکچولی انٹریکٹنگ ود ایچ ادر, اور اس سے ان کا دے لرن دیئر لینگویجز آلسو, دے ڈیولپ ریسپیکٹ فار ایچ ادر. تو ان چیزوں سے آپ یہ اسٹارٹ کروا سکتے ہیں. اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ بچے جو ہیں, دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو آر ہائی اچیورز, دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو آر میڈیوکرز, دیر آر سم اسٹوڈنٹس ہو آر لو اچیورز. کوشش کریں کہ اگر آپ گروپ بنا رہے ہیں, اٹ شوڈ بی ہیٹروجینس گروپ. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ ہیٹروجینس گروپ بنائیں گے, لیکن ہیٹروجینس گروپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بچے جو ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. سو ویئر ایور پاسبل میک ہیٹروجینس گروپس. کچھ ہیٹروجینس گروپس کی لمیٹیشنس بھی ہیں, اس کو ہم اپنے 38th لیکچر کے اندر 37th لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. لیکن آپ ٹرائی کریں کہ ہیٹروجینس گروپس بنائیں. پیئر ٹیوٹرنگ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. Teachers at times they do not feel very comfortable talking to the teacher, اور اس سے سیکھنے کو اتنا نہیں کر رہے ہوتے, شرماتے بھی ہیں. لیکن بچے ایک دوسرے کے ساتھ اگر انٹریکٹ کریں تو they learn better. ایک اور چیز اس حوالے سے میں نے ابھی ورڈ یوز کیا کہ there are high achievers, there are low achievers, there are mediocres or average achievers. Do not use words like slow learners or dull students. Most of the times we use these words just for the sake of words. Lekin sometimes these words reflect upon our beliefs. بچے جو ہیں ہمارے جنرلی اسکولوں کے اندر they are not dull students.
ان کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں زیادہ لرن کی ہوئی ہیں لیکن اکیڈیمکس کے اندر ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ ایکسل کر سکیں. دوسری چیز اگر ہم یہ کہتے ہیں سلو لرنرز، دس از ویری فیوریٹ ورڈ آف ٹیچرز پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر آر سلو لرنرز ان آور کلاس. Conceptually there is nothing wrong with this term. There could be slow learners in your class but do not label them. لیکن یہ جاننا کہ واقعی میں سلو لرنر ہیں، اس کو ڈائگنوز کرنا، اس کے لیے پورے ٹیسٹ ہیں. وی ڈو ناٹ یوز دوز ٹیسٹ. تو ہم اپنی جنرل آبزرویشن کے بنیاد کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے بچے جو ہیں دے آر سلو لرنرز. سو اف you are going to categorize students, you may categorize them as high achievers, you may categorize them as low achievers or average students, لیکن آپ ان کو اس طرح سے categorize نہ کریں کہ they are slow learners or they are dull students, کیونکہ we are all slow in certain situations. کچھ situations کے اندر ہم perform نہیں کر پاتے اگر ہمارے لیے وہ situation نہیں ہے. تو اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ نے یہاں پہ سرجری سیکھنی ہے، آئی وڈ بی اے سلو لرنر، کیونکہ میری اس کی نہ تو پرائر لرننگ ہے نہ میری اورینٹیشن ہے. ہاؤ ول آئی بی ایبل ٹو لرن سرجری ویری ایزیلی؟ یقیناً نہیں کر سکتی. سو وی آر آل سلو لرنرز ان دیٹ ریسپیکٹ. یہ بات اس لیے یہاں پہ مینشن کرنی ضروری ہے کہ وین ٹیچرز پلان کوآپریٹیو لرننگ ٹاسکس دے ویری آفن سے کہ آپ جو ڈل اسٹوڈنٹس ہیں اور جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں گے. اگر آپ بچوں کو یہ کمیونیکیٹ کر دیا آپ نے، آئی ایم شیور جو کوآپریٹیو لرننگ سے کوئی لرننگ نہیں ہوگی، اس ٹاسک سے کوئی لرننگ نہیں ہوگی. بچے کو پتہ ہے مجھے تو مس ڈل ہی سمجھتی ہیں تو وہ کیوں پرفارم کرے گا. بچوں کی بھی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. اور بلکہ اگر آپ نے ڈل کا ورڈ بھی نہیں یوز کیا، آپ کلاس کے اندر جا کے یہ کہہ دیں کہ یہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ، چلو یہ والا بچہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے. 4 بچے گروپ لیڈرز جو ہیں، یہ والے 4 گروپ لیڈرز ہیں، دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ دیئر گروپس. اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں دے ڈو ناٹ ٹیک اونرشپ. ان کو ہوتا ہے کہ یہ والے بچے گروپ لیڈرز ہیں اور یہ ٹیچر نے بنائے ہیں. موسٹلی دے فیل جیلسڈ. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ٹیچر نالائق سمجھتا ہے. لیکن اگر دوسری سچویشن ہو جس میں ٹیچر صرف گروپس بنائے اور بچوں سے کہے کہ آپ لوگ اپنے لیڈر خود منتخب کرو، جب بچے بنائیں گے دے ول ٹیک اونرشپ آف دا گروپ اینڈ دے ول ٹیک اونرشپ آف دا لیڈر آلسو، اور وہ منتخب لیڈر ہوگا اس طرح سے. سو وین ایور وی آر گوئنگ ٹو میک گروپس وی نیڈ ٹو میک ہیٹروجینس گروپس موسٹ آف دا ٹائمس. اور ہم کوشش کریں کہ اس میں اگر اف دیر از اینی لنگوسٹک ڈائیورسٹی اور کلچرل ڈائیورسٹی تو اور جینڈر ڈائیورسٹی تو اس کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی ہیٹروجینس ہونی چاہیے. اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ مینلی کوآپریٹیو لرننگ ماڈل کے اندر گولز کیا ہوتے ہیں، ہم کیوں کوآپریٹیو لرننگ کروائیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ کوآپریٹیو لرننگ کروانی اس لیے ضروری ہے بیکاز وی آر سوشل اینیملز، وی ڈپینڈ آن ایچ ادر فار موسٹ آف آور تھنگس. ہم کیسے ڈپینڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر؟ ہمارے گھروں میں گوالا آتا ہے، دودھ دیتا ہے، یا ہم خود دوسروں کو فراہم کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ فارمر اگر نہیں بنائے گا مارکیٹ تک نہیں آئیں گی، ہمارے گھروں تک نہیں آئیں گی. فروٹ ہے، ہم بازار سے جاتے ہیں، لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد کسی چیز پہ بھی نظر ڈالیں گے وی ول سی دیٹ انٹر ڈیپینڈنس. کلاس روم کے اندر بھی اس انٹر ڈیپینڈنس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ یو آر اے ویری گڈ تھنکر، یو تھنک اباؤٹ ون تھنگ، سوچتے رہتے ہیں. مے بی یو تھنک فار 8 hours اینڈ ایز اے ریزلٹ یو کم اپ ود 2 brilliant ideas. لیکن اگر ایک گروپ کی صورت میں آپ بیٹھے ہیں، 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ جو ہیں 4 بچے 2 گھنٹے کام کر کے دے کم اپ ود 8 بریلینٹ آئیڈیاز. بات سے بات نکلتی ہے, زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ آئیڈیاز آتے ہیں, اس سے اکیڈیمک اچیومنٹ ڈیفینیٹلی انکریز ہوتی ہے. سو کوآپریٹیو لرننگ کے جو 3 گولز ہیں اس میں سے ایک گول ہے دیٹ از اکیڈیمک اچیومنٹ, کہ ایک اکیڈیمک اچیومنٹ انہانس کرتی ہے. سیکنڈ گول از سوشل اسکلس. واٹ آر سوشل اسکلس؟ سوشل اسکلس کے اندر ادب و آداب سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ویئر یو یوز کی ورڈس, پولائٹ ورڈس, ایکسکیوز می, سوری, تھینک یو. یہ ساری چیزیں نیچرلی آ جاتی ہیں اگر آپ بچوں کو کسی گروپ کے اندر ڈالیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا سوشل اسکلس کے اندر جو بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے دیٹ از کمیونیکیشن. کمیونیکیشن جو ہے آپ کا وہ امپروو کرتا ہے. کمیونیکیشن از ناٹ اونلی وربل کمیونیکیشن, اٹ از نان وربل ٹو. نان وربل سے مراد جو آپ باڈی لینگویج جو ہے یو لرن, یو امپروو یور باڈی لینگویج آلسو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد رہتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ لڑ رہے ہیں. ہمارے ارد گرد ہے ایسا. وی آر ناٹ ویری پولائٹ پیپل. آئی ایم ناٹ جنرلائزنگ دس تھنگ. اس کی یہ بہت کامن ہمیں نظر آتی ہیں یہ باتیں. آئی کانٹ سے کہ سب لوگ ایسے ہیں, لیکن ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں. دے ڈو ناٹ یوز پولائٹ ورڈس. ان کو آرگیو کرنا نہیں آتا. دے آر ویری ججمنٹل پیپل کہ یہ تو شکل سے ہی ایسے لگتا ہے, یا آپ تو شکل سے ہی ایسے لگتے ہیں, آپ کو تو بات کرنی نہیں آتی ہے. جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے اٹ مینس دیٹ پرسن شوز کہ دیٹ پرسن ڈز ناٹ ہیو سوشل اسکلس. لیکن اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں ہمارے جیسے ٹیچرس کا رول ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ دیز سوشل اسکلس امنگ آور اسٹوڈینٹس. بہت چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کو گروپ کے اندر کام کرنا سکھائیں, ڈیفینیٹلی دے ول لرن ہاؤ ٹو بہیو ود ایچ ادر. ایٹ ٹائمس آور words are not very strong, but our gestures which are non-verbal, they are very strong. ہم کسی کو دیکھتے ہیں and we just frown and the other person gets message. So we need to develop these social skills among our young students تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان میں وہ والی کمی نہ رہے. کمی سے مراد سوشل سکلز کی کمی جو کہ ہماری جنریشن کے اندر تھی یا ہمارے سے بڑوں میں تھی. سو لیٹس ٹرائی بینگ ٹیچرز, وی ٹرائی ٹو ڈیولپ سوشل اسکلز امنگ آور اسٹوڈینٹس. اس کا ایک تھرڈ پرپز بھی ہے کوآپریٹیو لرننگ کا, اینڈ دا تھرڈ پرپز از ڈیولپنگ ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹینس آف ڈائیورسٹی. سم ٹائمز وی assume that our ideas are very good ideas, اور ہم دوسروں کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں. ہمارے میں ٹالرنس نہیں ہوتا. ہم ایک تو سوشل سکلز نہیں ہے نا کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. ایک ٹالرنس کی بات بھی ہے کہ ہمیں وہ ایبزارب ہی نہیں ہو رہے ہوتے آئیڈیاز. ہم ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دے پاتے. ہم کوئی بھی چیز ہوگی ہم یہ کہیں گے اچھا یہ والی جو ہے ریس یہ تو ہے ہی ایسی, یہاں کے اس علاقے کے تو لوگ ہوتے ہی بیوقوف ہیں, اس علاقے کے لوگ تو یہی ہوتے ہیں, ان کو کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ ڈائیورسٹی. ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں آل آر ویلیویبل پیپل. ان کا اپنا ایک رول ہے. اگر آپ سوچیں اگر ہمارے کے ڈاکٹر نہ ہو ہم کیا کریں گے, بینکرز نہ ہو ہم کیا کریں گے, انجینئرز نہ ہو ہماری لائف کہاں ہوگی, سائنٹسٹ نہ ہو کیا کہاں ہوگی. اگر ہم ان کو پروفیشنز کے حساب سے ڈائیورسٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس حساب سے بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ دیٹ وی آر آل ڈفرینٹ پیپل اینڈ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ ڈائیورسٹی. چھوٹے بچوں کو ایک پوئم سکھائی جاتی ہے جو کہ پوئم ایکچولی ڈائیورسٹی کے اوپر ہے, اینڈ دیٹس اے ویری گڈ پوئم, یو مے فائنڈ اٹ آن انٹرنیٹ, جس میں وہ یہ کہ elephant has a big nose, it's okay if elephant has a big nose,
another animal has a small nose, it's okay if it has a small nose. Fish doesn't have a nose, it's okay if it doesn't have a nose. मतलब ये कि it's okay, कोई किसी तरह से भी है, उसका कपड़े पहनने का तरीका कोई सा भी है, कल्चरली सूटेबल है, इट्स फाइन, इट्स ओके. वो जबान कौन सी बोलता है, इट्स फाइन, इट्स ओके. इसके अलावा भी उसका कद क्या है, उसकी जेंडर क्या है, इट्स ओके. वी नीड टू डेवलप एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस रिगार्डिंग डाइवर्सिटी. बल्कि मुझे याद है कि मैंने एक मेरे कॉलीग थे, उन्होंने कहा कि वी शुड एक्चुअली सेलिब्रेट डाइवर्सिटी. हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ बैकग्राउंड के मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं. वी नीड टू सेलिब्रेट इट. अगर सारे एक जैसे हो जाएं तो वो कैसा लगेगा. सो cooperative learning task aims at developing all these things and they are all different learning outcomes in different learning domains. अब हम इस पे बात करते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुई है, इसका जो थ्योरेटिकल सपोर्ट है वो कहाँ से आए. हम जॉन ड्यूई की बात कर लें, हम वाइगोत्स्की की बात कर लें, या हम किसी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की बात कर लें, बहुत सारे लोगों का फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहा कि वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. स्कूल, अगर हम कहते हैं कि स्कूल इज़ एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के अंदर इंटरडिपेंडेंस है, स्कूल के अंदर यही वाली चीज़ जो है हमें नज़र आनी चाहिए. सो द कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल डिड नॉट इवॉल्व फ्रॉम वन इंडिविजुअल्स थ्योरी और फ्रॉम अ सिंगल अप्रोच टू लर्निंग. Its roots go back to the early Greeks, but its contemporary developments can be traced to the work of educational psychologists and pedagogical theorists at the beginning of the 20th century, as well as more recent information processing theories of learning and cognitive and developmental theories such as Piaget and Vygotsky. So we can see कि ये जो काम है जो कोऑपरेटिव लर्निंग का, ये बहुत पुराना भी है और बाद में इसकी साइंटिफिक बेसिस बनी जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया. लेट्स कम टू फ्यू अदर की टर्म्स. पहले हमने 3 की टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश की, विच वर अराउंड गोल स्ट्रक्चर्स, इंडिविजुअलिस्टिक गोल स्ट्रक्चर्स, competitive goal structures and cooperative goal structures. अब हम बात करते हैं कि what are group skills. अभी हमने social skills की बात की, जिसमें मैंने बताया कि communication is the most important social skill. Group skills क्या हैं? Group skills are the skills which students have to participate effectively in group. अच्छा, ये terms मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप cooperative learning के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई किताब उठाएंगे, you might come across these important terms. तो आपको ये पता हो कि इसका क्या मतलब है. ये exactly वो मतलब नहीं है जो कि डिक्शनरी के अंदर आपको मिल जाएगा. ये डिफरेंट जार्गन्स हैं जो कि एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं. तो जिस तरह से ग्रुप स्किल के अंदर मैंने बताया कि these are those skills which help a person to work effectively in a group. वो सब की सब स्किल जो हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी. उसके अंदर आपकी रेडीनेस भी आ जाती है कि आप एक काम को कितनी जल्दी से यू आर रेडी टू डू दैट वर्क. फिर आप किस तरीके से आपने कोई ग्रुप टास्क है, आप सीक्वेंस करें कि पहले हमने क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. देन यू नीड टू मैनेज योर टास्क, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ ग्रुप स्किल. फिर आपने जो अपनी टास्क की है उसको ये देखना है कि इसका लेवल क्या है. यू नीड टू असेस योर टास्क. You need to assess others' tasks also. You need to assess your group work at larger scale. आपने अपना जो काम है उसको भी देखना है कि आपने कैसे किया है, आपने बाकियों का काम भी देखना है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, और if they need help you are supposed to give them feedback and provide them help. And if you seek help you need to ask others to provide you help. और उसके बाद जब आपने सारा काम कर लिया है, बीइंग अ ग्रुप मेंबर, आप सब लोगों के साथ बैठ के देखें कि आपकी ग्रुप टास्क जो है वो किस लेवल के ऊपर स्टैंड करती है. ऑल दीज आर ग्रुप स्किल्स इंक्लूडिंग नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, असेसमेंट स्किल्स, मॉनिटरिंग स्किल्स. सो द स्किल्स which are needed to perform a group task effectively are called group skills.
Then there is another important thing, that is interdependent task. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے بچوں کو وہ ٹاسک دینی ہے which cannot be achieved individually, which cannot be done, accomplished individually. اس کو ڈیفائن کرتے ہیں a situation where a learning task can be accomplished by groups and cannot be accomplished by individuals who are working alone. ایسا نہیں ہو سکتا. Then group investigation. It is an approach to cooperative learning in which students help define topics for study and then work together to complete their investigations. There are individual investigations, there are group investigations. اگر آپ نے بچوں کو گروپ انویسٹیگیشن دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بچے جو ہیں they work together to define topic for their study and then they work on that. That is called group investigation. So till now we have defined different terms. We have talked about the model of cooperative learning and in which we established what are different goals, learning outcomes of cooperative learning. پھر ہم نے اس کے اوپر بہت briefly بات کی to know theoretical basis of this model of learning. کچھ اور چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. One is that the syntax for cooperative learning models relies on small group work rather than whole class teaching. اس کا کیا مطلب ہے کہ the syntax of the cooperative learning relies on small groups. عام طور کے اوپر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب پوری کلاس کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے, کچھ بچے نے سوال اٹھایا ہے, ٹیچر اس کا جواب دے رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ سارے بچوں کو انوالو کرے, اس کو گروپ کوآپریٹو لرننگ نہیں کہا جاتا. کیوں؟ حالانکہ اس کے اندر سارے بچوں کی انوالومنٹ ہے, ڈسکشن از گوئنگ آن, پھر اس کو ہم کوآپریٹو لرننگ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کا کوآپریٹو لرننگ کا ایسنس جو ہے وہ اسمال گروپس ہی کیوں ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب بچے جو ہیں بڑے گروپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں and they are participating in the discussion, do you think that all the children are attentive, all the children are contributing, all the children are active? Probably no. ہو سکتا ہے there is no measure for gauging their participation. جب ہم کوآپریٹو لرننگ کی بات کرتے ہیں اور اسمال گروپس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بچے جو ہیں چاہے وہ 2 کے اندر کام کریں, لائک پیئرس کی فارم میں کام کریں, یا 3 بچے ہوں, چاہے 4 بچے ہوں, 5 بچے ہوں, اس کے اندر جو فرق ہے ہول کلاس سے وہ یہ کہ ایوری انڈیویجول ہیز ٹو پلے این ایکٹیو رول. وہ اپنا کام کرے گا, اس کو سپورٹ جو ہے اپنے پیئر کی مل سکتی ہے, باقی کے گروپس اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے. تو ہول گروپ سے یہ بالکل فرق بات ہے. ہول گروپ کے اندر والنٹیئرز ہیں جو کہ سوال اٹھا رہے ہیں یا ڈسکشنز کر رہے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ اسپیشلی وین ایور یو آر گوئنگ ٹو انگیج دیم ان کوآپریٹو لرننگ ٹاسک, میک شیور دیٹ یو میک اسمال گروپس. Then there is another important thing regarding cooperative learning tasks. اس وقت میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کے ایسنس کی بات کر رہے ہیں کوآپریٹو لرننگ کے. اب ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو پلان کوآپریٹو لرننگ ٹاسکس. آپ کا کیا خیال ہے کیسے پلان کر سکتے ہیں؟ اس کی پلاننگ کیا انڈیویجول لرننگ ٹاسک سے ڈفرینٹ ہوگی یا ویسی ہی ہوگی؟ اس کی پلاننگ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہوگی, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پلاننگ ضرور ہوگی. کیسے ڈفرینٹ ہوگی؟ ابھی ہم نے سب سے پہلے ابھی بات کی تھی گول سٹرکچرز کی, دوسری بات ہم نے کی تھی لرننگ آؤٹ کمز کی. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اکیڈیمک اچیومنٹ, سوشل اسکلز ایز ویل ایز ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹینس آف ڈائیورسٹی. آپ نے لرننگ آؤٹ کم ان تینوں کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. ونس یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا آؤٹ کمز, یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا کانٹینٹ, سبجیکٹ کانٹینٹ وچ یو آر گوئنگ ٹو ٹیچ اسٹوڈینٹس, یا وچ یو تھنک دیٹ اسٹوڈینٹس نیڈ ٹو لرن اور اسٹوڈینٹس نیڈ ٹو ماسٹر. وہ کانٹینٹ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دین یو نیڈ ٹو
think about the tasks, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ٹاسک ہونی چاہیے which cannot be achieved on individual basis. بچوں کو لا محالہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی کام کرنا ہوگا. You need to identify those things. آپ کو اس گول اسٹرکچر بتانا ہے کہ گول اسٹرکچر کیا ہے. You need to plan reward, کہ آپ نے بچوں کو ریوارڈ کیسے کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ریگارڈنگ کوآپریٹو لرننگ کیا ہو سکتی ہے؟ دیٹ از دا انوائرمنٹ. کوآپریٹو لرننگ انوائرمنٹ نیڈس ٹو بی ویری ویری سپورٹیو. اس کے اندر کسی قسم کی بھی ابیوز نہیں ہونی چاہیے. ناٹ فرام دا گروپ ممبرز, ناٹ فرام دا کلاس روم یا ٹیچرس کی طرف سے کسی قسم کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایٹ ٹائمز اسٹوڈینٹس کمپلین کہ کچھ بچے بلی کر رہے ہیں. آپ نے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو آپ کا جو لرننگ آؤٹ کم تھا, جس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز ہے سوشل اسکلس اور دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ایکسیپٹینس آف ڈائیورسٹی, وہ والا آپ کا پورا نہیں ہو سکے گا. سو یو نیڈ ٹو ایڈریس دیز تھنگس آلسو. So learning environment جو ہے it needs to be very conducive for the learning, for cooperative learning. Then there is another important element regarding cooperative lessons, that is that planning tasks associated with cooperative learning puts less emphasis on organizing academic content and more emphasis on organizing students for small group work and collecting a variety of learning materials to be used during group work. آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی ہم نے جب ہم پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کانٹینٹ کے اوپر ہمارا کانٹینٹ ہم آئیڈینٹیفائی ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایمفیسس جو ہے وہ کانٹینٹ پہ زیادہ نہیں ہوتا. ہمارا ایمفیسس ہے بچوں کے کو اس پروسیس سے گزارنا, جہاں پر بچے جو ہیں وہ کانٹینٹ خود سے تلاش کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی نیوز لیٹر بنانے کی, کہ بچوں سے کہیں کہ وہ نیوز لیٹر بنائیں. اس کے اوپر آپ نے بچوں کو کانٹینٹ نہیں دیا, آپ کا فوکس ایگزیکٹ آپ نے صرف اتنا بتا دیا کہ اس کے اندر نیوز لیٹر کے اندر اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. یا اگر آپ کا میگزین ہے تو آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کر دیا براڈلی کہ اس کے اندر یہ کانٹینٹ ہوگا, اتنی پوئمز ہوں گی, اتنی سٹوریز ہوں گی, اتنے جوکس ہوں گے, یہ کچھ ہوگا. تو آپ نے موٹا موٹا آئیڈینٹیفائی کر دیا, بٹ دین یو آسک اسٹوڈینٹس ٹو ڈو اٹ. آپ نے ان کو کہنا ہے کہ وہ اس کے اوپر کانٹینٹ تلاش کر کے لائیں گے. ان کو پروسیس سے گزارنا جو ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. سو پلاننگ کے وقت آپ کو لرننگ پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. ایک ایک اسٹیپ آپ نے لکھنا ہے کہ اس میں بچے یہ کریں گے اور اس کا لرننگ آؤٹ کم یہ ہوگا. اینڈ دین دیر از این ادر تھنگ, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کہیں گے کہ ہر چیز پہ میں دی موسٹ امپورٹنٹ کہتی ہوں, بیکاز آل دیز تھنگس آر ایکچولی امپورٹنٹ. آپ ڈسائڈ کریں گے کہ آپ نے کون سی کوآپریٹو لرننگ, کون سا کوآپریٹو لرننگ میتھڈ یوز کرنا ہے. دیر از اے رینج آف میتھڈس. آپ وہاں پہ یہ سوچیں گے, ڈسائڈ کریں گے کہ کیا آپ نے جگسا ریڈنگ کروانی ہے, آپ نے STAD کروانا ہے, آپ نے اکیڈیمک کنٹروورسی کروانی ہے, آپ نے تھنک پیئر شیئر کروانا ہے. آپ اس پہ ڈسائڈ کریں گے. سو آل دیز تھنگس آر امپورٹنٹ فار کوآپریٹو لرننگ. تو آج کے لیسن کے اندر ہم نے کچھ کی ٹرمز کے اوپر بات کی. ہم نے کوآپریٹو لرننگ کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کوآپریٹو لرننگ ہوتی کیا ہے, اور موٹی موٹی بات جو ہم نے کی کہ کوآپریٹو لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ it should have cooperative task, it should have cooperative goals, it should have cooperative rewards. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر اس کو پلان کیسے کیا جائے. اگلے لیسن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کو مینیج کیسے کیا جائے, اور ساتھ میں ہم کچھ کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. سی یو ان دا نیکسٹ لیسن.